الله الرحمن الرحيم حضرت عن جبیر ابن نفیر رحمهم اللہ مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ محترم عزیز دوستو، واقعی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جس کے اندر زندگی کا لب لباب اور مقصد حیات زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کے ذیل کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معلوم یہ ہوا اس آیت شریفہ سے کہ انسان کی زندگی صرف اور صرف عبادت ہے، گویا کہ انسان عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا، ورنہ تو انسان حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ حیوان بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، حیوان بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، حیوان بھی اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، چارہ بتاؤ تو بھاگتا ہے آتا ہے اور لکڑی بتاؤ تو بھاگتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ساری صفتیں جو انسان کے اندر ہے ہو بہو بعین ہی وہ حیوانات کے اندر بھی ہے، چرند کے اندر بھی ہے، پرند کے اندر بھی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایک در امتیاز انسان کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی خصوصیت بخشی اس انسان کے اندر کہ پیدا اس لیے کیا گیا کہ عبادت ہو۔ چنانچہ ایک آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، لہذا اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا اول مقصد اگر اس کو ترجیح دیں گے ان چیزوں کو، تو ضرور میرے عزیز دوستو اللہ کی نظر میں وہ خوشنما انسان بنائے جائیں گے، اور اللہ کی نظر میں میرے عزیز دوستو بامراد انسان وہی کہلائیں گے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آئی خزاں تو چل دیے دامن کو جھاڑ کر، آئے جبرائیل علیہ السلام، آئے اسرافیل، تو میرے عزیز دوستو ساری تگ و دد، ساری محنت، ساری کوششیں، دوڑ بھاگ، دن رات جس مال کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر غائب۔ کیا ہوا؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک آیا، فلاں صاحب کا کیا ہوا؟ چل رہے تھے گاڑی کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بے شمار واقعات ہمارے کانوں سے سنتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو اس کے اندر اگر ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے تو سمجھو کہ خائب ہے، خاسر ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کے اندر یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کماؤ نہیں، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، لیکن ترجیح دو دین کو، ترجیح دو اسلام کو، ترجیح دو سنتوں کو، ترجیح دو اپنے مقصد حیات کو۔ جو انسان اپنے مقصد حیات کو ترجیح دے کر زندگی گزارتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے، اور مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب بتا دیا، اور تاریخ کے اندر یہ واقعات بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں ہے، لیکن زندگی کامیاب ہے، لوگوں کی تعریف، لوگ ان کی زبانوں سے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، واقعی بڑے بزرگ تھے، واقعی بڑا خدا پسند انسان تھا، واقعی سنت پر چلنے والا انسان تھا، لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور جنازے کے اندر میرے عزیز دوستو، ایسے جنازے کے اندر 40 لوگ بھی اگر اس کی صحیح گواہی دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ 40 لوگ بھی اگر اس کی نماز جنازہ کے اندر اس کی اچھائی بیان کرنے والے مل جائیں تو سمجھو کہ اس کے آخرت کا پڑھنا آسان ہو گیا، آخرت کا نجات کا پروانہ مل گیا، قبر کا بھی اور برزخ کے حالات کا بھی اور آخرت کا بھی، پلسرات کا، ہر اعتبار سے میرے عزیز دوست۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبیوں والا درد پیدا کریں، نبیوں والا غم ہماری زندگی کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آفس کے ماحول سے نکالا اور ہم کو کاروبار کے ماحول سے نکالا، گندگی کے ماحول سے نکالا، ہم کو پاک کرایا اور وضو کرایا اور اللہ کے سامنے ٹھہرایا۔ اور میرے عزیز دوستو یہ نماز ایسی ہے جو اللہ سے باتیں کرنے والی ہے، مکالمہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ نماز کا ذریعہ ہے عزیز دوستو۔ لیکن باوجود اس کے میرے عزیز دوستو ہم جیسے ناقص العقل، ہم جیسے ناقص الایمان، جیسے ہی نماز ہو گئی، جیسے تکبیر ہو گئی، ذہن دنیا کی طرف چلے گا، نعوذ باللہ، ذہن پلاننگ کی طرف چلے گا، ذہن جو نامکمل کام تھے وہ نمازوں کے اندر آ جانے لگے۔ تو میرے عزیز دوستو ایسے نمازوں سے دور ہونا ہے، دور ہوں تو کیسے؟ میرے عزیز دوست اس کے لیے ایک محنت ہے، اس کے لیے ایک کوشش ہے، اس کے لیے ایک جذبہ ہے، اس کے لیے اپنی طرف سے ایک تڑپ ہو، انسان کو یہ تڑپ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین نہیں ہے تو کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز کے اندر۔ کم سے کم نماز کے اندر میرے عزیز دوستو ایسی نماز بنائیں، ایسی عبادت بنائیں کہ واقعی میرے عزیز دوستو یہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آج کی عصر کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ یہ یقین آ گیا تو سمجھو میرے عزیز دوستو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء